یہ بتائیے کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا یا ان کے لوگ جو ہیں وہ پکڑے بھی گئے 9 مئی کے بعد، یا ان کے انفیکٹ لیڈر جس طرح پابند سلاسل ہیں، اور ان کے تمام لوگ جو بات کر رہے ہیں، جتنی بڑی تعداد میں کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، یہ ساری چیزیں ان کے کیمپین کا حصہ تو ہیں، جو ایک سلوگن ہے انتخابات میں، اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جس طرح ابھی آپ کے حلقے سے اگر دیکھ لیں تو دوسرے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف تھی، ان چیزوں کا فائدہ کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، یہ کوئی سمپتھی ووٹ ان کو پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، سمپتھی ووٹ تو پاکستان کے فیوچر کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے ہمارا، یا جب ویو چلتی ہے پولیٹیکل ویو جنرل الیکشنز میں، اس میں ہمارے جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ان کے حق میں نہیں جا رہا، ایک تو انہوں نے قومی مفاد کے خلاف، دوسرا سیاسی عدم استحکام پیدا کیا، تیسرا ایک بہت تیزی سے ترقی کرنے والا ملک جو معاشی استحکام کی طرف جا رہا تھا، سی پیک کے منصوبے تھے، چین اور دوسرے ممالک کی جو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ تھی وہ رک گئی، تو یہ تو قومی مجرم ہے۔ ان کے ساتھ میرے خیال میں کسی بھی محب وطن پاکستانی کی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ ایک آپ لوگوں کو obviously یقین ہے کہ حکومت بھی بنا لیں گے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے گو کہ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب معاملات طے ہو گئے ہیں اور اس لیے ان کو لایا گیا ہے کہ چوتھی بار وزیر اعظم بنا دیا جائے، لیکن اگر یہ حکومت بن بھی جاتی ہے، نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بن بھی جاتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ صرف پی ایم ایل این اکیلے حکومت بنا سکے؟ اور اگر معاملات کولیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو ماضی میں کولیشن گورنمنٹ کا ایکسپیرینس رہا ہے، وہ چلتی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو قوم کا کنسنسس ہے وہ اس جماعت کی طرف ہوگا جو اس وقت بحران سے پاکستان کو اکانومی سٹیبل کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ بیسٹ ٹیم ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس، اور جو فیوچر کی گورنمنٹ کی کا امکان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ کو اس وقت ملک میں واضح اکثریت حاصل اور ہونے جا رہی ہے۔ پنجاب سے 90+ سیٹیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم جیت رہے ہیں نیشنل اسمبلی کی 90+، جی، اور 10 سے 15 پہ ٹف کمپٹیشن ہے، ہم جیتیں گے یا ہمارے ریلیف جیتیں گے۔ اسی طرح اب سندھ میں جو سیاسی قوت ہے ان سے ہمارا اتحاد ہو چکا ہے، پیپلز پارٹی اپنا رونا رو رہی ہے کہ ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور اس کے جو اتحادی سندھ میں وہ ان کے برابر کی سیاسی قوت بننے جا رہی ہے، اس لیے وہ بلیم گیم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اب الیکشن ہے، سب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ کولیشن گورنمنٹ بنتی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ جی، ہمیں بالکل ہم واضح اکثریت انشاءاللہ اس وقت ملک میں حاصل کر۔ پنجاب کا کہا کہ 90 سے زیادہ آپ کو وہاں پہ سیٹیں نیشنل اسمبلی کی نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہاں پہ ہی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خبریں ہیں، چاہے وہ آئی پی پی کے ساتھ ہے، جے یو آئی ایف کے ساتھ ہے، پی ایم ایل کیو کے ساتھ ہے، یہ ہونی چاہیے یا ایسے میں پارٹی کے اپنے لوگوں کو ناراضگی کا پھر سامنا؟ یہ پولیٹیکل بات ہے کہ اس وقت جب عدم اعتماد ہوئی تھی، کچھ لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی، پولیٹیکل پارٹیز اپنی کمٹمنٹ پہ سٹینڈ لیتی ہیں، اور جماعتوں کے اندر جہاں ایک سے زیادہ امیدواران ہوں وہاں بھی ایشوز ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہمارا کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے پنجاب کا، ہزارہ ڈویژن، مالاکنڈ ڈویژن، جہاں 3-4 کینڈیڈیٹس نہ ہوں، اور پارٹی لیڈرشپ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اس میں چوائس کرے۔ تو اس حوالے سے کچھ کمٹمنٹس ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ڈیلیمیٹیشنز الیکشن کمیشن نے کی وہ اتنی کنٹروورشل ہیں، اتنی متنازع ہیں کہ عجیب و غریب حالت کر دی ہے حلقوں کی۔ آپ کے حلقے میں بھی؟ میرے حلقے میں بہت بڑا ایشو آیا ہے، اور پنجاب کے بہت سے حلقوں میں ایشوز آئے ہیں ہمارے، جو بالکل ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ ان وجوہات کی بنیاد پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں ہمارے جو سینئر رہنما ہیں، ہمارے جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو پوری پلاننگ کے ساتھ میں کہوں گا ایک حلقوں میں اکٹھا کر دیا گیا ہے، وہ ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا ہے۔ اگر میں آپ سے آخر میں پوچھ سکوں کہ اس حلقے کے عوام نے آپ کو اتنی بار ووٹ دیا ہے، اقتدار کے ایوان میں پہنچا ہے، اچھا نعرے ختم ہونے کا انتظار کر لیتے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو یہاں کے حلقے کی عوام نے اتنی بار اسمبلی تک پہنچایا ہے، اتنی بار آپ کو جتایا ہے، اگر میں پوچھ سکوں 3 وہ چیزیں جو آپ بتا سکیں، کریڈٹ لے سکیں کہ میں نے یہ اپنے عوام کے لیے کی ہیں اور آئندہ کے لیے جو آپ منشور دے رہے ہوں؟ سب سے پہلے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ موٹر وے کا منصوبہ ہے، گیم چینجر ہے ہمارے سیاحت، یہاں کے ٹورزم کا بڑا پوٹینشیل ہے۔ نمبر 2، یہاں پہ ہمارا سرد علاقہ ہے، اور ٹورزم کے حوالے سے جو سردی میں اب ونٹر ٹورزم ہے وہ بڑا پروموٹ ہو رہا ہے، اور ہم اس میں بڑا کوشش بھی کر، اس میں یہاں سوئی گیس کی فراہمی جو ہے بہت بڑا پروجیکٹس ہم لے کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک درینہ مطالبہ تھا، یہ 11 ماہ کی میں آپ کو، اور جو پی ٹی آئی نے پچھلی گورنمنٹ میں روک دیے تھے، ایبٹ آباد سٹی کا انٹرچینج جو
2018 में हमने मंजूरी दी थी, अब जाके दोबारा उसके लिए फंड्स एलोकेट किए हैं। PSDB का ऐसा था, उसको ड्रॉप कर दिया गया था, वो दोबारा मंजूर करवाया। और सबसे बड़ा हमारा हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी जो हमारी अपनी डिस्को है इलेक्ट्रिक सप्लाई, वो इन 11 माह के अंदर अंदर अल्लाह के फजल करम में हमने पाँव पे खड़ी कर दी, उसका क़याम अमल में आ चुका है। हालांकि अदालतें उसमें फ़रीक बनी, उसके बावजूद 7 माह गैर आइनी तौर पे, अगर वो मैं आपको फ़ैसला आप पब्लिश करें ज़रूर, मैं आपको भेज देता हूँ, आप लिखेंगे कि जज ने क्या फ़ैसला किया। एग्जेक्टिव पावर्स के ख़िलाफ़ 8-9 महीने हमारा जो आइनी हक़ था आज फंक्शनल हो जाती। यहाँ आज हमारी 7,000 से ज़ायद पोस्टें खाली हैं और ये जो निज़ाम तरसील का है वो बिल्कुल दरम बरम है, और जो भर्ती लोग हुए हैं बाहर से होते रहे। तो ये 3-4 चीज़ें तो मैं अगर गिनना शुरू कर दूं कि अल्लाह के फजल करम से 11 माह में हमने बहुत एफर्ट की। और जो एक बड़ा मुतालबा है हज़ारा डिवीज़न के लोगों का, सूबा हज़ारा का आइनी जो उसकी तरीक़ाकार है सूबे बनने, उसमें भी 106 मेंबरों के दस्तखत के साथ असम्बली के फ्लोर पे हमने, उस वक्त PTI की गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, वो भी बिल लाए और उनको ऑफ़र किया। अब फ्यूचर में हमने जो बहुत ज़्यादा फोकस करना है, टूरिज़म पे करना है, डेवलपमेंट पे करना है, टेक्निकल एजुकेशन पे करना है, यूथ के लिए एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का एबटाबाद को इंशाल्लाह हब बनाना है। मैंने हज़ारा सूबे के मुतालबे को आप लेके फिर जी वो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सबटाज किया और गैर आइनी तो दोबारा से आपका इरादा दिन के अंदर जो कमेटी ने रिपोर्ट हाउस में पेश, हाउस से उसकी मंजूरी हुई उस बिल की, वो कमेटी ने दोबारा भेजना था और उसके बाद उसको उस कानून को, उस बिल को पास करना था सूबे के क़याम के लिए। तो ये वो सारी चीज़ें, और जो सबसे अहम चीज़ है कि इस वक्त जो माशी अबतरी है उसकी वजह से हमारा नौजवान जो है वो बेरोज़गार है। ख़ास करके यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ सिर्फ एक रोज़गार का ज़रिया है टूरिज़म। यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का हब इंशाल्लाह हम एबटाबाद को बनाएंगे कि जो पढ़े लिखे नौजवान अपने आइडियाज़, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और वो IT के जो एक्सपर्ट्स हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, इन के लिए इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का हब बनाएंगे। जिस तरह आप तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें, अमेरिका में जहाँ पे ये जो पढ़े लिखे नौजवान होते हैं वो अपने आइडियाज़ देते हैं और इन्वेस्टर्स और जो अपनी हमारी ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, प्लस ये हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन लोगों हाँ ये इसको एंटरप्रेन्योरशिप का हब बनाएंगे एबटाबाद को पूरे सूबे के अंदर इंशाल्लाह, और अपने नौजवानों को वो इन्वेस्टमेंट शेयर बेस्ड इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब बात करने के लिए। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब हमसे बात कर रहे थे, जो कि NA 16 से उम्मीदवार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, और इस बार ऑब्वियसली दोबारा से पुरुमीद भी हैं कि यहाँ से जीत जाएंगे इलेक्शन। और सरदार मेहताब अब्बासी के साथ जो इख्तलाफात हुए और जो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, उस पर इनका मानना है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और जो मुस्लिम लीगी वोटर है वो इनका हल्के से नहीं टूटेगा।